الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں، اور ذرا دھیمی آواز سے بھی، اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ غافلین میں سے نہ ہونا، یعنی غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ذکر کے فضائل کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھ کو مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت میں کام دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صرف ذاکرین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپیے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، لیکن اس گھڑی کا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ذکر سے بڑھ کر آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ یہ ذکر کی فضیلت، بہت ساری فضیلت علماء نے لکھی ہیں۔ احادیث میں، قرآن میں ذکر کی فضائل آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں ذکر کے فضائل آئے ہیں، علماء نے اس کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر میں، تقریباً 100 سے بھی زیادہ فائدے انہوں نے اس میں گنائے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اور دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ یہ ذکر کی فضیلت، اور دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، اور جو ذکر ہے وہ بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، اور چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، اور رزق کو کھینچتا ہے، اور ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔
یعنی جو آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتے ہیں، جو دوسرا جو آدمی اسے دیکھتا ہے تو دیکھنے سے اسے رعب پڑتا ہے اور اسے حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اللہ والوں کے چہروں کو بار بار دیکھنے کو جو دل چاہتا ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر جو ہے یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت ہی اسلام کی روح ہے اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے۔ جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ والے کثرت ذکر کرواتے ہیں، کہ شدید محبت کے لیے شدید ذکر، کثرت کے ساتھ ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ یہ تو عام ہے، ایک خاص طور پر بیٹھ کر تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں آگے آتا ہے کہ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے، جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مرتبہ صوفیہ کا منتہی مقصد یعنی آخری مقصد ہوتا ہے۔ جب آدمی کثرت کرتا ہے تو اسے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ مراقبہ ایک اصطلاح ہے کہ خاموشی سے آدمی بیٹھ جائے، اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے، ایک طریقہ مراقبے کا ہوتا ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ مرتبہ احسان جو حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر اس طرح عبادت میسر نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کے بعد احسان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ مرتبہ احسان تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے کہ آدمی اور جو حضرت نے آگے لکھا کہ یہی صوفیہ کا منتہی مقصد یعنی آخری مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے اتنا ذکر کرے کہ عبادت تو عبادت عام حالات میں بھی اللہ کا دھیان نہ ٹوٹے، اللہ کا دھیان دل سے نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف ہر وقت توجہ رہے، اسے مرتبہ احسان کہتے ہیں۔ یہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے صوفیہ کے ہاں کثرت ذکر کروایا جاتا ہے۔ دو راستے ہیں مرتبہ احسان حاصل کرنے کے، ایک تو اللہ والوں کی صحبت اور دوسرا کثرت ذکر۔ اگر کسی کو دونوں میسر ہو جائیں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ایک شخص ہے جو مشغولی کی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت میں نہ جا سکتا ہو یا کوئی اور مشغلہ ہو، کوئی وجہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ والوں سے رابطہ رکھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شیخ کی صحبت نہ اٹھا سکے تو اس سے خط و کتابت کے ذریعے تعلق رکھے، یہ بھی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ تاکید کرے اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اچھی نیت کی وجہ سے اور ان اللہ والوں کی توجہ کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ شخص جو ہے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ ایک تو طریقہ اللہ والوں کی صحبت، اگر جسے اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو اور اسے اگر ذکر میں کوتاہی ہو جائے تب بھی یہ مرتبہ احسان تک پہنچ جائے گا، لیکن ایک آدمی کو اللہ والوں کی صحبت کم میسر ہو تو اسے چاہیے کہ ان سے رابطہ رکھے خط و کتابت کے ذریعے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ وغیرہ سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے چاہیے کہ کثرت ذکر کرے، پھر ذکر پر زیادہ مداومت کرے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ترقی اسے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔